زید حامد کون ہیں؟ یہ سوال بہت سے پاکستانیوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے۔ زید زمان حامد ایک دفاعی تجزیہ نگار، براس ٹیکس تھنک ٹینک کے سربراہ اور فکر اقبال کے داعی ہیں۔ 2 برس قبل زید حامد نے تکمیل پاکستان کے نام سے اپنے نظریاتی اور انقلابی پروگرام کا آغاز کیا۔ زید حامد پاکستان کی نوجوان نسل کی ایک مقبول ترین شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے مذہبی عقائد کے حوالے سے کچھ مخصوص مذہبی گروہوں کی طرف سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، جن کی روح سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا رہا۔ اس حوالے سے القمر آن لائن نے جب زید حامد سے ان کے مذہبی عقائد کے تناظر میں جاننا چاہا تو انہوں نے خصوصی گفتگو میں اپنے مذہبی عقائد کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ اپنا مالک حقیقی معبود مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں نہ کسی کو شرکت حاصل ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شریک۔ میرا ایمان، عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص دعوی نبوت اور رسالت و خود ساختہ مہدیت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو حضرات خلفائے راشدین سمیت کسی ادنا صحابی کے مقام و مرتبے پہ فائز سمجھے، وہ شخص بلا تفریق جھوٹا، مکار، کذاب اور اختراع پرواز اور ملعون ہے۔ تمام مسلمانوں کی تسلی اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے شرعی اور قانونی طور پر تمام شرائط کو پورا کر دیا اور اپنا عقیدہ، توحید اور رسالت کو واضح کر دیا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ایک دفعہ پھر اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نبوت رکھتا ہوں۔ آپ کے بعد کسی مدعی نبوت، کذاب، نجس، ملعون، مردود اور کافر ملحد کے ساتھ میرا دینی اعتبار سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ انشاءاللہ ہر ایسے شخص کو جو عقیدہ ختم نبوت کے فلسفے کی بنیاد پر کافر اور مرتد سمجھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ثابت کرام۔ الحمدللہ اس فقیر کا تعلق ایک سید گھرانے سے اور ہمارے خون ہی میں ادب رسول اور عشق رسول شامل ہے۔ میری ساری زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دفاع اور کلمت اللہ کو بلند کرنے میں گزری ہے۔ ساری جوانی افغانستان کے میدان جنگ میں روسی فوجوں کے خلاف جہاد میں الحمدللہ آج بھی شدید ترین خطرات کے باوجود مشرق و مغرب کے کفر کے خلاف ہم اذان دے رہے ہیں۔ زید حامد کے بارے میں پاکستان کے جید علماء کرام کا کیا خیال ہے اور اس نظریے کے حامل شخص کو کیا دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کی وضاحت ممتاز عالم دین علامہ مفتی احمد علی قصوری نے کچھ یوں کی۔ جب کوئی صاحب علم گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس بندے کے اپنے ذاتی رجحانات کیا ہیں، نہ صرف کہ حوالہ جات سے بلکہ تواتر، ایک تسلسل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، پھر اس کی ریفرنس آتے ہیں، افکار جو ہے ان کی تشریح آتی ہے اپنے الفاظ کے اندر، تو وہ بندے کی ڈیپتھ کا اور اپنے مضمون کے اوپر اس کا جو گرفت ہے تو پتہ چل جاتا ہے۔ میں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں۔ فکر اقبال چونکہ قرآن کریم کی تعلیمات کا عطر ہے تو وہ جو بھی سونگتا ہے یا جو اس کو استعمال کرتا ہے اس کے اندر اتنی جان۔ عام سادہ زبان میں اگر یہ کہوں کہ اگر ایک فرد لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اقبال اس کو جگا دے گا، اور وہ جاگ پڑا ہے تو اس کو بٹھا دے گا، بیٹھ گیا تو اس کو کھڑا کر دے گا، جو کھڑا ہوا تو اس کو چلا دے گا، اور جو چل پڑا اس کو دوڑا دے گا، اس کو منزل کی طرف جو ہے نا وہ لے کر۔ یہ اس کے کلام کے اندر یہ تاثیر ہے۔ تو وہ مجھے خوشبو آئی ہے زید احمد صاحب کی گفتگو میں، ان کے طریقے اور ان کا اس اقبالیات کے اوپر جو گرفت۔ میں تو بڑا چھوٹی سطح کا طالب علم ہوں، مجھے اس لیے ان کی میری نگاہ میں بڑی عزت ہے کہ وہ زیادہ قادر الکلام ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اوپر فکری بلند سطح کے اوپر جا کر جیسے کیس کو آرگو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بہترین انداز میں وہ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے ایمان کے بارے میں سوالات اٹھائے جائیں۔ میں شخصی حوالے سے بات جو ہے وہ آپ اصولی ایک بات جب طے ہو جائے نا تو اس کا جہاں بھی استعمال آ جائے کسی بھی فرد کے اوپر، یعنی اگر ایمان سب سے بلند درجہ ہے تو اس کے مقابلے کے اندر کفر جو ہے وہ سب سے بدترین پستی ہے، تو کسی شخص کے بارے میں کفر کا فتویٰ دینا، لگانا تو یہ سب سے انتہا کی چیز ہے نا۔ تو جب وہ دین جو کہ آپ کو کسی کے اوپر معمولی اخلاقی حوالے سے بھی تہمت لگانے کی اجازت نہیں دیتا، اخلاقی اعتبار سے بغیر کسی دلیل کے
وہ تہمت لگانے کی اجازت نہیں دیتا، غیبت کی اجازت نہیں دیتا، تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دینا کسے باشد. سوال زید ایک فرد کا نہیں ہے، اور خاص طور پر جب پھر ایک فرد جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں جب وہ بندہ موجود ہو، اس سے وضاحت جو ہے وہ طلب کی جا سکتی ہے. اگر کوئی شک شبہ ہے تو اس کے ساتھ براہ راست بات کی چیت کی جا سکتی ہے. تو اس سے زیادہ بڑی بددیانتی اور کوئی نہیں ہوگی، اور دین سے ناواقفیت اور دین کو کاروبار بنانے کے مترادف ہوگا کہ آپ اپنی کوئی پس پردہ جو آپ کے کوئی خفیہ عزائم ہوں، یا کوئی آپ کی خواہشات ہوں، یا آپ کی کوئی عداوت ہو، یا آپ کا کوئی کینہ ہو، یا آپ کو کوئی اختلاف ہے، تو اس اختلاف کو آپ کفر کی سطح پر لے جا کر کسی کے ساتھ، تو اس سے بڑی بددیانتی جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہو سکتی. تو ایک اصول جب سامنے آ جائے، یعنی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کرے، اور بنیادی عقائد ہیں جو ان میں سے کسی کا جب تک انکار نہیں کرتا تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے والا یا لگانے والے خود کافر ہو جائیں گے. کوئی معمولی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے جو لوگ اس دھندے میں پڑ جاتے ہیں اپنے مذموم مقاصد کے لیے پس پردہ یا کسی اختلاف رائے کی بنا پر، تو وہ دین کی کوئی خدمت نہیں کر رہے اس معاشرے سوسائٹی کے اندر، بجائے اس کے کہ آپ فتنہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھڑا کر دیں، تو وہ اس سے گریز کیا جانا چاہیے. پاکستان کی ایک ممتاز علمی دستگاہ جامعہ نعیمہ کے علماء نے زید حامد سے ایک ملاقات میں ان کی فکر اور فلسفے کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھائے، اور بعد ازاں ان کی تکمیل پاکستان، فکر اقبال اور خدمت اسلام کی کوششوں کو سراہا. ان کے مذہبی عقائد اور نظریات کے حوالے سے جامعہ نعیمیہ کے عالم دین مفتی گلزار احمد نعیمی نے اپنا موقف یوں بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ان کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی مسلمان ان کے ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں کوئی شک نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ انسان جو اپنے ظاہری اعتقادات کو لوگوں کے سامنے لے کے آتا ہے اور جس انداز سے وہ اپنے بیانات اور گفتگو کرتا ہے، اس کے مطابق اگر کوئی ایسی چیز جو قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دیگر جو ایمانیات ہیں ان کے حوالے سے اگر کوئی مخالفت نہیں ہے بلکہ وہ حمایت ہے اور اس پر عقیدہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ پکا اور سچا مسلمان ہے. اس حوالے سے اگر کوئی اس قسم کے عقیدہ رکھنے والے شخص کو کافر یا غیر مسلم یا کسی انداز سے جو ہے وہ مسلمانوں کی صف سے خارج کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کے ساتھ زیادتی ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کا دین انہیں کوئی یہ اتھارٹی نہیں دیتا کسی کو بھی کہ وہ کسی بھی مسلمان کو جو یہ عقائد رکھتا ہو اس کو غیر مسلم کہے. باقی ہمارے سامنے سید زید زمان حامد صاحب کا یہ بیان اور یہ پریس ریلیز اور ان کے ساتھ جو میری ذاتی گفتگو ہوئی ہے، مجھے یہ شرح صدر ہوا ہے کہ ان کے مسلمان ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم ظاہراً جو معاملات اور سٹیٹمنٹس ہمارے پاس آئی ہیں، ہم نے ان کے مطابق دیکھا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ایک مسلمان ہیں اور ان کے اسلام میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت اور اہل ایمان کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرمائے. عالم دین مفتی ضیاء الحبیب صابری نے زید حامد کے مذہبی عقائد کو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر قرار دیتے ہوئے فکر اقبال اور تکمیل پاکستان کے حوالے سے ان کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا. تکمیل حصول پاکستان کے لیے جو ہمارا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، اور اب 62 سال گزرنے کے بعد کسی کو خیال نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام محمد رسول اللہ کا ایک ایسا دیوانہ پروانہ پیدا کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ وہ مقصد پاکستان کی نشاندہی کرے. اور مقصد پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو مینار پاکستان پہ اس کا اعلان کیا جائے گا کہ مقصد پاکستان کیا، لا الہ الا اللہ کے بعد مقصد پاکستان کیا، محمد رسول اللہ. تو یہ تحریک بہت عظیم الشان تحریک ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں یہ صرف اور صرف مقصد پاکستان کے حصول کی خاطر
जदोजहद कर रही है और पूरी मिल्लत इस्लामी को चाहिए, अहले पाकिस्तान को, कि वो भरपूर तरीके से इस तहरीक का साथ दें और ज़ैद हामिद साहब के हाथ मजबूत करें। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा मुफ्ती अहमद अली कसूरी, मुफ्ती राग़िब नईमी और मुफ्ती ज़ैउल हबीब साबरी ने मुश्तरका तौर पर ज़ैद हामिद के मिशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया। ज़ैद हामिद ये कहते हैं कि उनके खिलाफ ये मुहिम सिर्फ इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि वो एक खालिस इस्लामी माशी और फलाही निज़ाम का क़याम चाहते हैं और इन्हें CIA, रॉ और हनूदो यहूद के खिलाफ बोलने पर निशाना बनाया जा रहा है। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बात वाज़ेह हो जाती है कि उलमा इस्लाम की नज़र में ज़ैद हामिद एक सच्चे मुसलमान हैं और आशिक़ रसूल, और उनके ईमान के बारे में शक का इजहार किसी मोमिन के शायान शान नहीं।